السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، یہ سعودی عرب کے نجران شہر کا واقعہ ہے جو اس وقت ویڈیو وائرل ہو رہا ہے۔ ساری دنیا میں سارے لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہر کوئی یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے، جاننے کی چاہت رکھ رہا ہے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے سعودی عرب میں۔ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب کے لوگ اپنے دستار، اپنی پگڑی تک اٹھا کر زمین پہ رکھ دے رہے ہیں، یہاں تک کہ اپنے کپڑے، اپنے جبے اتار کر زمین پہ رکھ دے رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی عزت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ سعودی عرب کے نجران کا واقعہ ہے جس میں محمد مرسل نامی ایک شخص نے، جو 26 سال کا نوجوان لڑکا ہے، اپنے کزن بھائی کا قتل کر دیا۔ گویا یہ کہا جائے کہ وہ اس کا دوست تھا، اپنے دوست کا اس نے قتل کر دیا، اور پھر قتل کرنے کے بعد جیسا کہ شریعت کا یہ حکم ہے، شریعت کا قانون ہے کہ قصاص کے بدلے قصاص لیا جائے گا، یعنی قتل کرنے والے کو قتل کی سزا دی جائے گی، سزائے موت دی جائے گی۔ اب پولیس اس کو پکڑ کے لے جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو 3 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے۔ یہ شریعت میں یہ جو مہلت دی جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ کوئی نیتا فون کر دے گا، کسی نیتے کی سفارش آ جائے گی، کوئی بڑا آدمی رشوت دے گا، یا گھر والے ایک موٹا رقم دے دیں گے، رشوت دے دیں گے، جس سے معاملہ کو رفع دفع کر دیا جائے گا۔ نہیں، بلکہ مہلت اس لیے دی جاتی ہے، اور مہلت اس لیے دی گئی کہ آپس میں اگر جو قاتل ہے، قاتل کے گھر والے اگر مقتول کے گھر والوں سے معافی مانگ لیتے ہیں، اور قاتل معافی مانگ لیتا ہے اور مقتول کے گھر والے، اس کے اعزاء اقارب اگر معاف کر دیتے ہیں، تو شریعت کا یہی قانون ہے کہ معاف کر دیا جائے گا۔ تو اس میں 2-3 چیزیں قابل غور ہیں۔ پہلے یہ کہ یا تو جو قاتل ہے مقتول کے گھر والوں سے معافی مانگ لے کہ ہم سے قتل ہو گیا، ہم سے غلطی ہو گئی، اور شریعت میں اس کا بہت بڑا اجر ہے کہ اگر گنہگار کو، قاتل کو، زیادتی کرنے والے کو اگر معاف کر دیا جائے تو اللہ رب العزت اس پر بہت اجر عطا فرماتا ہے۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ جو قاتل ہے ان کو کچھ دیت دے دے، اور گھر والے جو مقتول کے گھر والے ہیں دیت لے کر اس کو چھوڑ دیں، تو معاف کر دے، تو یہ بھی صورت ہے۔ تو اس ویڈیو میں جو دکھایا جا رہا ہے کہ قاتل کے قبیلے والے، خاندان والے مقتول کے گھر والوں کے پاس آتے ہیں، معافی طلبی مانگتے ہیں، یہاں تک کہ سعودی عرب کا ایک بہت بڑا مجمع اس قاتل مقتول کے گھر پر آتا ہے اور معافی کی ہر صورت اختیار کرتا ہے۔ یہاں تک کہ سعودی عرب کے جو لوگ ہیں اپنی پگڑی اتار کر زمین پہ رکھ رہے ہیں، مطلب کہ ہم عزت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ بعض اپنے کپڑے، اپنے قمیص، اور بعض تو اپنی بنیان تک نکال کر رکھ دیے کہ مطلب کہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے بچے سے غلطی ہو گئی، اس محمد مرسل سے معاف کر دیجئے۔ مگر گھر والوں نے، شاید کہ مقتول کے گھر والوں نے ٹھان رکھا تھا اور بہت ہی غصے میں تھے کہ ہم کو معاف نہیں کرنا، اس لیے اس کو سزائے موت دی گئی، اور ساری دنیا حیران و شودر ہے۔ شاید کہ آپ بھی ویڈیو دیکھ کر آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا، اور آپ کے دل میں بھی یہ خیال آ رہا ہوگا کہ قاتل کو معاف کر دینا چاہیے، مقتول کے گھر والوں کو معاف کر دینا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بہرحال قانون یہ سعودی عرب کا قانون نہیں، بلکہ یہ شریعت کا قانون ہے، یہ دین کا قانون ہے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ اسلام یہ قانون سکھاتا ہے اور یہ طریقہ بتلاتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اب قاتل کو سزائے موت دی جائے گی۔ ہمارے دیش کی طرح نہیں، اور دیشوں کی طرح نہیں کہ جس میں کچھ پیسے دے دیے اور کچھ رشوت لین دین کر لیے، موٹی رقم دے دیے، یا کسی بڑے نیتا کا، کسی بڑے افسر کا، کسی بڑے ادھیکاری کا فون آ گیا اور قاتل کو معاف کر دیا گیا۔ نہیں، بلکہ شریعت کا قانون ہے، اور اس سعودی عرب میں شریعت کا قانون چلتا ہے، اس لیے محمد مرسل کو سزائے موت دی گئی، اس کے سر کو قلم کیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا شریعت جو ہے اٹل ہے، اور شریعت پہ جو شخص عمل کرے گا تو اس کو کامیابی ملے گی۔ اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ معاف کر دینا چاہیے یا کچھ رقم لے کر چھوڑ دینا چاہیے، قانون ایسا بنا دینا چاہیے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ شریعت کے اندر
बहुत सारे राज छुपे हैं, बहुत सारी बातें छुपी है। हालांकि देख रहे हैं आप वीडियो में कि सऊदी वालों ने, कातिल के खानदान वालों ने, गोया कबीले वालों ने इतने पैसे, जिसके पास सोने थे, चांदी थे, जेवरात थे, पैसे नकद लाकर दे रहे थे कि ये पैसे ले लो, ये सोने चांदी ले लो और कातिल को, हमारे बच्चे को माफ कर दो, मगर मकतूल के घर वालों ने माफ नहीं किया। हालांकि ये इतनी मोटी रकम थी कि अगर इस मोटी रकम को अगर मकतूल रख लेते तो उनकी कई नस्लें बैठकर खाती, मगर यहाँ पे उन लोगों का गुस्सा था कि कातिल को सजा दी जाए, कातिल को सजाए मौत दी जाए। जैसे हमारा बच्चा कत्ल हुआ है, जैसे हमारे बच्चे की जान गई है, इसकी भी जान जाए। बहरहाल उसको कत्ल कर दिया गया और किसी की भी नहीं सुनी गई। न वहाँ पे कोई नेता काम आता है, न कोई अफसर काम आता है, न कोई बहुत बड़ा अधिकारी का फोन काम करता है, बल्कि वहाँ पे शरीयत का काम करता है। और शरीयत में आप सोच रहे हो कि माफी बेहतर है, माफ कर देना चाहिए। हालांकि माफी तो शरीयत में बेहतर है, लेकिन अगर माफ नहीं किया गया तो उसको लान तान हम नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि अगर इस तरह के वाकयात पेश हो जाते हैं तो और इस तरह से सजा शरीयत के मुताबिक दी जाती है तो और लोगों के लिए बहुत बड़ी नसीहत बन जाती है कि अगर हम कत्ल करेंगे तो हमारा हाल भी मोहम्मद मुरसल जैसा होगा, हमें भी सजाए मौत दी जाएगी, किसास के बदले हमको भी किसास झेलना पड़ेगा और हमारा भी सर कलम हो जाएगा। इसलिए मैं मोहतरम दोस्तों, शरीयत का कानून तमाम कानूनों से अफजल और बेहतर है। जो शख्स शरीयत पे अमल करता है, जो देश हो, जो मुल्क हो, शरीयत पे अमल करता है तो वहाँ से कितना फसाद हो जाता है, वहाँ से क्राइम और जराइम खत्म हो जाते हैं।